با جماعت نماز۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، با جماعت نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، یعنی عام نماز سے اس کا درجہ زیادہ ہو جاتا ہے، اجر زیادہ ہو جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز 27 نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ با جماعت نماز جو ہے یہ جنت میں مہمانی کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں صبح و شام جاتا ہے اللہ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا جب وہ صبح و شام مسجد میں جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اپنے بچوں کو بتائیے اور ان کو ابھاریے اس بات پر، شوہر کو بھی بتائیے، بھائیوں کو بھی بتائیے، والد کو بھی بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مرد مسجد کو نماز اور ذکر کے لیے اپنا ٹھکانہ بنا لے، یعنی نماز کے بعد ذکر بھی بیٹھ کے وہاں کرے، اللہ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے غائب گھر آئے تو اس کے گھر والے اس کے آنے پہ خوش ہوتے ہیں۔ یعنی جیسے کوئی سفر سے واپس گھر آتا ہے نا تو گھر والے بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ شکر واپس آ گئے، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو دنیا کے کام کاج چھوڑ کے مسجد کی طرف واپس آتا ہے اور پھر آ کے نماز پڑھتا ہے اور ذکر کرتا ہے۔ پھر گزشتہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے کہ جو شخص وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، پھر فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف چلے اور امام کے ساتھ نماز ادا کرے تو اس کے گزشتہ سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، حج کے برابر ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، جو اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلے تو اس کا ثواب احرام باندھنے والے حاجی کے ثواب کی طرح ہے۔ وہ بھی تو اللہ کے گھر کی طرف، حرم کی طرف نکلتا ہے نا، اور یہاں یہ مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ اور جو چاشت کی نماز کے لیے نکلے اور اسی کی خاطر تکلیف برداشت کرتا ہو تو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کی ثواب کی طرح ہے۔ اور ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے درمیان میں کوئی لغو کام نہ ہو، بیکار فضول، تو وہ علیین میں لکھی جاتی ہے، کتاب مرقوم ہے نا، وہاں لکھے جاتے ہیں اعمال۔ فجر اور عشاء جماعت سے ادا کرنے پر پوری رات کے قیام کا اجر ملتا ہے، جیسے ساری رات کسی نے قیام کیا ہو۔ اس کے برعکس جو لوگ جماعت چھوڑتے ہیں ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرا ارادہ ہوا کہ میں ایندھن جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کے لیے آذان دینے کا کہوں، پھر امامت کے لیے کسی اور کو کہوں، اور میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت میں شریک نہیں اور ان کے گھروں سمیت ان کو جلا دوں۔ اور آپ کو پتہ ہے جلنے کا عذاب، اور جلنے کی تکلیف، اور جلنے کی سزا سب سے سخت ہوتی ہے۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کسی کو معلوم ہو کہ مسجد سے موٹی ہڈی یا اچھے پائے ملیں گے تو وہ ضرور عشاء میں حاضر ہو۔ یعنی جہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دین کی بھی وہ مجلس ہیں جہاں پتہ ہو یہاں کھانا ملے گا تو لوگ خوشی سے حاضر ہو جاتے ہیں، تو مسجد میں بھی اگر کھانا مل رہا ہو تو لوگ کھانے کی نیت سے آ جائیں گے، لیکن نماز کا جو اجر و ثواب سمیٹنا ہے وہ ان کو نظر نہیں آتا، اس لیے اس سے سستی کر لیتے ہیں۔ با جماعت نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ حالت جنگ میں بھی با جماعت نماز ادا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔